ایک حدیث مبارکہ بڑی وائرل کی جاتی ہے تعویذات کے اوپر. یہ کہا جاتا ہے کہ تعویذ پہننا تو شرک ہے، کہ روایت من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ کو لٹکایا، تمیمے کو لٹکایا، وہ ہے کہ اس نے شرک کیا. یاد رکھیں کسی بھی محدث نے اس روایت کے تحت یہ نہیں لکھا کہ ایسا کوئی کاغذ یا ایسا کوئی تعویذ کہ جس کے اندر قرآنی آیات ہوں، اللہ کے نام ہوں یا دعائیہ کلمات ہوں تو وہ بھی شرک ہے، وہ بھی کفر ہے، وہ بھی حرام ہے. تو ایسا کسی بھی محدث نے نہیں لکھا. البتہ جمیع محدثین نے یہ ضرور لکھا ہے اس روایت سے مراد وہ تعویذ ہے، وہ تمیمہ ہے جس کے اندر کفریہ کلمات ہوں، شرکیہ الفاظ ہوں، تو وہ منع ہے. تو کیا کوئی صاحب ایمان بندہ شرکیہ کلمات بول سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے یا اس کو اپنے پاس بطور تبرک اس کو سمجھے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں تعویذ کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، ایسا تعویذ جس کے اندر آیات قرآنیہ ہوں، اسماء الہیہ ہوں یا دعائیہ کلمات ہوں تو اس کو تعویذ کہا جاتا ہے. تو اگر کسی بھی تعویذ کے اندر ایسی تین چیزیں ہیں تو وہ کس طرح سے شرک ہو سکتا ہے یا کس طرح سے کفر ہو سکتا ہے یا کس طرح سے ناجائز ہو سکتا ہے؟ لہذا تعویذ کے اندر وہ چیز نہیں ہے جس کو آج بیان کیا جا رہا ہے. تو تعویذ تو ایک اچھا عمل ہوتا ہے. اور آیات قرآنیہ دیکھیں سمجھیں، اگر کسی گھر میں کسی بندے نے کاغذ پر قرآن کی آیات لکھ دی تو کیا وہ باعث برکت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس سے فائدے حاصل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہی بندہ اس کو تعویذ سمجھ رہے، کاغذ پر لکھی آیات اس کے جیب میں ڈال دیتا ہے، گلے میں لٹکا دیتا ہے، گھر میں لٹکا دیتا ہے، تو اس میں کون سی ممانعت وارد ہو جائے گی یا لازم آ جائے گی؟ سمجھ لیں کہ جو لوگ ایسا نظریہ اپنائے ہوئے ہیں کہ تعویذ تو یہ شرک ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تعویذ ہے ہی وہ، تعویذ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جس کے اندر شرعی الفاظ ہوں. اگر شرعی الفاظ ہی نہیں، وہ تعویذ تعویذ ہی نہیں ہے، وہ پہننا ہی ناجائز ہے، وہ پہننا ہی حرام ہے. تو جس کے اندر قرآن کی آیات ہوں، احادیث طیبہ ہوں، کلمات ہوں، دعائیہ کلمات ہوں، اللہ کے اسماء گرامی ہوں یا دیگر اسماء گرامی ہوں، تو اس کو پہننا، اس کو پاس رکھنا، اس کو لٹکانا، بچوں کے گلے میں لٹکانا یا کہیں پہ بھی لٹکانا، کسی اچھی اور عظمت والی جگہ پہ لٹکانا، یہ باعث برکت ہے اور بے شمار اس کی فیوزات و برکات ہیں.